السلام علیکم ناظرین، تو ویلکم ہے آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل پر۔ ناظرین، آج کی سب سے بڑی خبر نے سب کو چونکا دیا ہے۔ جی ہاں، وائٹ ہاؤس میں اچانک ہنگامی فائرنگ کی آوازیں اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو فوری محفوظ مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ کیا ہوا، کیسے ہوا اور دنیا بھر میں اس پر کیا رد عمل آیا ہے، جانیے تفصیل اس رپورٹ میں۔ اہم خبریں۔ سب سے پہلے بڑی خبر، امریکی صدر پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی ہے۔ حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ وائٹ ہاؤس ڈنر کے دوران اچانک فائرنگ کی آوازیں پر سیکیورٹی الرٹ ہو گئی اور صدر کو فوری طور پر محفوظ مقام پر منتقل کیا گیا۔ اسی دوران ٹرمپ نے اپنی جان تو بچا لی، اور جب اس کا پتہ چلا کہ یہ کس نے کیا ہے تو ابھی تک ملزم نے اپنا منہ نہیں کھولا ہے اور پتہ کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اور اسی دوران ٹرمپ نے پاکستانی قیادت کی تعریف کرتے ہوئے کہا، آرمی چیف جنرل عاصم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف ایک اچھے انسان ہیں اور ان کی خدمات کو انٹرنیشنلی طور پر سراہا۔ دیکھیے ناظرین، اگر میں دوبارہ اس بات کی ڈسکلیم کرتا ہوں کہ میں اس ویڈیو میں، اس کنٹینٹ میں میں حکومت کے خلاف بات نہیں کروں گا۔ جو بات ہوگی حقیقت کی ہوگی اور وہ سب آپ کے سامنے ہی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اور یہ سب آپ خود بے شک یار، میرے کہنے سے کون سا آپ کو یقین ہو جانا ہے؟ جب تک آپ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے، آپ اپنے ملک کے حالات خود نہیں دیکھیں گے، آپ کو کیسے یقین ہوگا؟ اب ذرا آپ دیکھتے ہیں آگے، چلو میں بعد میں قومی خبریں پیش کروں گا، لیکن اب ذرا انٹرنیشنل طور پر میں آپ کو 2-3 خبریں اور ہیں وہ میں بتا دیتا ہوں۔ انٹرنیشنل طور پر ایران نے جو مذاکرات کے لیے جانا تھا، ٹھیک ہے، وہ منسوخ کر دیا ہے ارادہ۔ جی ہاں، ایران نے مذاکرات کے لیے فوج پاکستان بھیجنے کا دورہ منسوخ کر دیا ہے، اور جبکہ ایران نے سخت موقف اختیار کرتے ہوئے خبردار کیا ہے کہ وہ بڑے میزائلوں حملے کی تیاری کر رہا ہے کہ اب چھوٹے میزائل کا وقت گیا۔ اب اگر جنگ جاری رہی یا پھر ایران رہے گا یا پھر امریکہ رہے گا یا اسرائیل، مطلب ان میں سے اگر کسی نے بھی کچھ بھی حرکت کی تو ایران بڑے میزائل حملے کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، اور نہ ہی وہ کسی سے ڈرتا ہے۔ اچھا ناظرین، یہ تھی آج کی ہماری سب سے اہم اور انٹرنیشنل نیوز۔ تو قومی خبروں کی طرف اگر ہم بات کرتے ہیں پاکستان کی اہم خبروں کی، ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گرد نے تھانے پر حملہ کیا۔ کہ دہشت گردوں کی اتنی ضرورت ہو گئی ہے کہ وہ تھانوں پر حملہ کریں گے، تاہم سیکیورٹی فورسز نے بر وقت کارروائی کرتے ہوئے حملے کو ناکام بنا دیا، لیکن اب تک خبر نہیں آئی کہ وہ دہشت گرد ہلاک ہوئے یا نہیں ہوئے۔ پنجاب میں بڑی پیش رفت، وزیر اعلیٰ مریم نواز نے الیکٹرک بسیں بنانے کی منظوری دے دی، پلانٹ ٹیکسلا میں لگائیں گے۔ جی ہاں، جس طرح کی پتہ ہے کہ پیٹرول بہت ہی مہنگا ہو رہا ہے۔ جی ہاں، 400 تک پہنچ چکا ہے پیٹرول، جس میں اگر ہم انٹرنیشنلی بغیر ٹیکس کے اگر ہم دیکھیں تو ہمیں انٹرنیشنلی طور پر 120 روپے لیٹر مل رہا ہے۔ ہمیں پتہ نہیں کتنا ٹیکس دینا پڑتا ہے جب ہم جا کے 400 روپے کس بات پر؟ ایک حکومت ایسی ہے۔ جی ہاں، یہ آپ دیکھ لیں، ایک بیرل میں 160 لیٹر پیٹرول ہوتا ہے، اور ایک بیرل کتنے کا آتا ہے؟ $120، $115 نہیں، $110 کا، سوری، آپ لگائیں کیلکولیٹر سے۔ عوام پر ایک اور بوجھ، حکومت نے پیٹرول پر لیوی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ جی ہاں، لیوی سے مراد ٹیکس بڑھائیں گے ہم۔ اچھا، نئی قیمت 7 روپے 38 فی لیٹر مقرر کر دی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ 107 روپے اوپر بڑھانے کا جواز پیش ہو رہا ہے کہ بھئی ہم 107 بڑھا سکتے ہیں، اور ذرائع کے مطابق اگر IMF سے رعایت نہ ملی تو مزید 50 سے 55 روپے ٹیکس بڑھا سکتے ہیں۔ یہ آ رہی ہیں خبریں آپ کی پسندیدہ حکومت کی، جو آپ بڑے ہوش و حواس سے کہتے تھے کہ مریم نواز صاحب آئی ہیں تو ہمیں کسی چیز کی، پنجاب کو کسی چیز کی فکر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو فکر ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ایک اچھی خاصی مصیبت ہے یہ جو پیٹرول بڑھ رہا ہے۔ چلو، پنجاب میں ٹریفک قوانین سخت، بغیر اشارے کے موٹر سائیکل چلانے والے پر 2000 روپے جرمانہ ہوگا۔ یہ عوام کو نا ہر ایک جگہ سے لوٹ رہے ہیں،
یہ چاہتے ہیں کہ عوام کے پاس جو روپیہ ہے نا وہ بھی نہ بچیں، وہ ہم اپنی جیب میں اتار لیں۔ اچھا، اسلام آباد میں ٹرانسپورٹ بحال کر دی گئی ہے، تاہم فیض آباد میں بس ٹرمینل کا حکم ثانی بند رہے گا۔ اور ایرانی وفد وزیر اعظم سے ملاقات کے بعد پاکستان روانہ ہو گیا، جبکہ ایران نے جنگ کے خاتمے سے متعلق اپنا موقف بھی شیئر کیا ہے۔ صحافی فخر رحمان کو عدالت نے جو ڈیشی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا ہے۔ جی ہاں، جو صحافی تھے انہوں نے پتہ نہیں کوئی ایسی بات کی جو عدالت نے انہیں جیل بھیج دیا ہے۔ لودھرا اور حافظ آباد میں 1 جون سے گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ لازمی قرار دے دیا گیا ہے۔ ملتان میں سولر سسٹم میں آگ لگنے سے گھر کو نقصان پہنچا، تاہم ریسکیو نے بروقت قابو پا لیا۔ ریسکیو آپ کو اس وقت پتہ ہے کہ ریسکیو بھی لوگ اس وقت بلاتے ہیں جب انہیں پتہ ہے کہ ہمارے بس میں بات نہیں رہی۔ جب بات سولر کی آ رہی ہے، جب آگ لگی تھی اس وقت آتا، جب گھر میں آگ لگی تھی اس وقت پہلے لوگوں نے خود کوشش کی ہے، اور اس کے بعد جب آگ نہیں بجھی نا تو پھر بھائی جان انہوں نے بلائی ریسکیو، جب تک پورا گھر مطلب جل گیا تھا۔ جانی تو نقصان نہیں ہوا، لیکن مالی نقصان تو ایک قسم کا جان کا نقصان برابر پاکستان میں سمجھا جاتا ہے، کیونکہ مال تو بھائی جان دے کر رہتی ہے۔ اچھا، آگے اگر ہم دیکھیں تو یہ 18 واقعے میں خاتون کے بچوں کے قتل کیس میں چونکا دینے والے انکشاف سامنے آئے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک ماں 6 بچوں کو قتل کرتی ہے، 6 نہیں 3 بچوں کو سوری۔ اور اب عالمی صورتحال پر ایک اور نظر ڈالتے ہیں۔ شمالی کوریا نے فوجی دن کے موقع پر بیلسٹک میزائلوں کا بڑا تجربہ کیا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان ممکنہ معاہدے پر یورپی یونین نے پابندیاں ہٹانے کا عندیہ دیا ہے۔ ایران کے ایئرپورٹس 55 دن بعد غیر ملکی پروازوں کے لیے بحال کر دیے گئے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نے لبنان پر حزب اللہ کے خلاف حملوں کا حکم دیا ہے۔ یہ کوئی ایسا کوئی کھوتی کا بچہ ہے اسرائیلی وزیر اعظم، میں کچھ کہنا تو نہیں چاہتا، لیکن یہ کھوتی کے بچے کی بھی توہین ہو گئی ہے، سوری میں اس بات پر کرتا ہوں، لیکن اس نے دوبارہ حملہ کرنا شروع کر دیا لبنان پر۔ لبنان کی غلطی کیا ہے؟ لبنان اسلامی ملک ہے، جی ہاں اسلامی ملک کی یہ غلطی ہے، اور گریٹر اسرائیل اپنے وجود میں آنے کی فل کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ تھی آج کی ٹاپ نیوز۔ تو ناظرین، مزید تازہ اپڈیٹس کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ ہمیشہ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔